الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ #4 اور #5 میں جو آپ تمام اسٹوڈنٹ کو چیپٹر پڑھانا ہے وہ ہے علامات قیامت۔ علامات قیامت آپ کی اسلامیات کی بک گریڈ 7 کی صفحہ نمبر 29 پر موجود ہے۔ یہ آپ کی کتاب کا ٹائٹل ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 29 پر علامات قیامت سبق موجود ہے۔ علامات قیامت کا تعلق جو ہے حصہ عقائد سے ہے۔ اس میں عقائد کیسے ہونے چاہیے، علامات قیامت کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کا حکم کیا ہے، یہ ساری باتیں تفصیلاً بیان کی جائیں گی۔ اور یہ سبق تھوڑا طویل ہوگا، اس کو بھی ہم کئی پارٹس میں جو ہے آپ کے سامنے ایکسپلین کریں گے۔ ویڈیو 1، ویڈیو پارٹس 1، ویڈیو پارٹس 2، ویڈیو پارٹس 3، اس طرح یہ کئی پارٹس میں یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی۔ علامات قیامت، یہ جو آپ سامنے ایک ٹائٹل دیکھ رہے ہیں، علامات قیامت اور غزوہ ہند کی تحقیق، یہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے جو غالباً 350 سے 350 صفحات کے درمیان ہے۔ اس کتاب سے بھی بہت سا مواد اور بہت سی معلومات اس سبق کے تحت آپ کو فراہم کی جائیں گی، لیکن سب سے پہلے آئیے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 29 پر یہ علامات قیامت سبق ہے حصہ عقائد سے، اور آج کی اس ویڈیو پارٹ 1 میں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ #4 اور #5 کا تمام کام ان ویڈیوز میں جو پارٹس کی صورت میں، پارٹس 1، 2، 3 کی صورت میں آپ کے پاس آئیں گی، آپ نے ان کو اچھے طریقے سے غور و فکر کے ساتھ سننا ہے، توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے۔ اس میں جو ہم ایکسپلین کریں گے وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ نے ان کو بالکل اگنور نہیں کرنا اور اچھے طریقے سے ان ویڈیوز کو ذہن نشین کرنا ہے۔ دیکھیے، علامات قیامت میں سب سے پہلے ہم نے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ علامات قیامت، یہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا، میں تھوڑا سا بڑا کر دوں یہ تاکہ آپ کو اسکرین پر واضح نظر آ جائیں۔ یہ دیکھیں، علامات قیامت، یہ صفحہ نمبر 29 پر موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ علامات قیامت میں اس کا مفہوم کیا بنتا ہے۔ یہ ہیڈنگ ہے آپ کے پاس، علامات قیامت کا مفہوم۔ آپ کی بک کے اندر جو کچھ علامات قیامت کے بارے میں لکھا گیا ہے اس کو میں ریڈ بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ یوم آخرت پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ یوم آخرت کو یوم القیامہ یعنی قیامت کا دن اور یوم الحساب یعنی حساب کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ڈیڈ لائن میں نے آپ کے سامنے ریڈ کی ہے۔ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے یوم آخرت، قیامت کے دن پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے۔ سب سے پہلے اس کا حکم بیان کیا گیا کہ قیامت پر ایمان رکھنا کیا ہے، یہ بنیادی عقائد میں سے۔ اگر میں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 28 پر جاؤں تو دیکھیں، یہاں پر اس کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ میں نے ایک ہیڈنگ ڈالی ہے، آپ کو یہ نظر بھی آ رہی ہوگی اسکرین پر۔ اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے، نظر آ جائے موبائل کے اوپر صحیح طریقے سے۔ قیامت پر ایمان لانا ضروریات دین سے ہے۔ اب دیکھیے، آپ توحید و رسالت کی طرح قیامت پر ایمان لانا بھی ضروریات دین میں سے، جس طرح توحید اور رسالت پر ہم ایمان لاتے ہیں، اسی طرح اس بات پر بھی ایمان لانا کہ قیامت قائم ہوگی، یہ ضروریات دین سے۔
جو شخص قیامت کا انکار کرے وہ کھلا کافر ہے. المعتقد والمنتقد صفحہ نمبر 180 پر یہ موجود ہے. ہر مسلمان کے لیے اس عقیدے پر ایمان لانا فرض عین ہے کہ ایک دن یہ زمین آسمان بلکہ کل عالم اور سارا جہان فنا ہو جائے گا. اسی دن کا نام قیامت ہے. یہ کتاب ہے میری. اس کتاب پر اس کا یہ حکم بیان ہے. اور آپ کی جو کتاب ہے اسلامیات کی, اس کے اندر بھی دیکھیں یہاں پہلی لائن پہلا جملہ یہی بات لکھی ہے کہ یوم آخرت پر یعنی قیامت کے دن پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے. اگر اس پر عقیدہ نہیں تو اسلام قائم ہی نہیں ہو سکے گا, مسلمان کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہوں گے. اس لیے آپ نے اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے کہ آپ کے سبق کا یہ پہلا جملہ پہلا سینٹنس یہ کیا بیان کر رہا ہے. اور دوسری چیز, آپ نے کتاب کی بات جب سمجھ لیو تو آپ نے پھر اس کو سمجھنا ہے جو میں نے اپنی کتاب میں نے لکھی ہے علامات قیامت اور غزوہ ہند کی تحقیق. اس کے صفحہ نمبر 28 پر بھی آپ یہ نوٹ کر سکتے ہیں قیامت پر ایمان لانا ضروریات دین سے. اگر اس پر ایمان لائے تو آپ کا دین, ورنہ آپ بے دین. ان چیزوں کو سمجھ لینے کے بعد اب آئیے ہم چلتے ہیں. یہ کتاب کا ٹائٹل پہلے آپ کو دکھا دوں. یہ دیکھیے, یہ کتاب کا ٹائٹل مکمل کچھ اس طرح سے ہے. یہ مصنف کا نام بھی لکھا ہوا ہے یہاں پر. آپ کے سر ابوالانوار ڈاکٹر ذوالفقار علی بن اللہ دیا. یہ میری کتاب ہے. یہاں سے بھی انشاءاللہ آپ کو ایکسٹرا معلومات اس ویڈیو کے ذریعے پہنچاؤں گا تاکہ آپ کو ایکسپلین کرنے میں آسانی ہو اور آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو. اب ہم چلتے ہیں کتاب کے اگلے حصے کی طرف کہ جہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ آخرت کے دن کو, قیامت کے دن کو کیا کیا کہا جاتا ہے. یوم القیامہ بھی کہا جاتا ہے اور یوم حساب بھی کہا جاتا ہے. اب آگے چلیے. قیامت سے قبل قیامت کی نشانیاں کچھ ظاہر ہوں گی جنہیں علامات قیامت کہتے ہیں. یعنی قیامت آنے سے پہلے کچھ ایسی نشانیاں ہمیں نظر آئیں گی, ایسے واقعات ہوتے نظر آئیں گے جو علامات قیامت کہلائیں گے. ان کو قیامت کی نشانیاں کہا جاتا ہے. قرآن و حدیث میں علامات قیامت بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تاکہ لوگ قیامت سے پہلے آخرت کی تیاری کریں اور اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہوں. دیکھیں یہ وہ چیز بیان کی گئی ہے کتاب کے اندر کہ انسان کو چاہیے اپنی آخرت بہتر بنائے, اپنی دنیا کو بھی بہتر بنائے اور اپنی آخرت کو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے کہ دنیا میں تمہیں جتنا رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش کرو, اور جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے اتنی آخرت کے لیے کوشش کرو. لہٰذا اس عبارت سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں علامات قیامت اس لیے دی گئیں تاکہ ہم قیامت کے قائم ہونے سے پہلے قیامت آنے سے پہلے ہم ان نشانیوں کو جان کر, ان کا علم حاصل کر کے پھر آخرت کے لیے تیاری کریں, اعمال صالح کریں, اچھے اعمال کریں, اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں تاکہ ہم کامیاب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں قیامت سے گزر کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکیں. چونکہ علامات قیامت کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے, اس کو انتہائی توجہ کے ساتھ غور و فکر میں لے لیں. اب آگے چلیے دوسرے پیراگراف میں. قیامت کی بعض نشانیاں ایسی ہیں جو مختلف ادوار میں ظاہر ہوں گی. انہیں علامات صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں کہتے ہیں, جبکہ بعض نشانیاں ایسی ہیں جو قرب قیامت بڑے بڑے واقعات کی صورت میں وقوع پذیر ہوں گی. انہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے. یہ بھی صفحہ نمبر آپ کے 29 پر موجود ہے. اور اب آپ دیکھیے علامات قیامت جو میری کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 26 پر ہم نے اس سے ملتی جلتی کچھ گفتگو کی ہے. دیکھیں جو کتاب کے اندر بیان کیا گیا کہ قیامت سے پہلے بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی, اس سے پہلے اس بات کو سمجھیں قیامت کتنی طرح کی ہیں, کتنی قسمیں, قیامت کی کتنی اقسام ہیں. اگر ہم یہ سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم قیامت کو بھی سمجھنے میں بالکل
ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ قیامت کی اقسام، قیامت 3